یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں۔ اسرار الحق مجاز کی مشہور نظم نظر علی گڑھ۔ پوری نظم کچھ اس طرح سے ہے: سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ ہر آن یہاں صحبائے کہن ایک ساغر نو میں ڈھلتی ہے، کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے، پھولوں سے جوانی ابلتی ہے۔ جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے، اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ اسلام کے اس بت خانے میں اصنام بھی ہیں اور آزر بھی، تہذیب کے اس مے خانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی۔ یہاں حسن کی برق چمکتی ہے، یہاں نور کی بارش ہوتی ہے، ہر آہ یہاں ایک نغمہ ہے، ہر اشک یہاں ایک موتی ہے۔ ہر شام ہے شام مصر یہاں، ہر شب ہے شب شیراز یہاں، ہے سارے جہاں کا سوز یہاں اور سارے جہاں کا ساز یہاں۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی، یہ شہر طرب رومانوں کا، یہ خلد بری ارمانوں کی۔ فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں، گائے ہیں وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں۔ اس فرش سے ہم نے اڑ اڑ کر افلاک کے تارے توڑے ہیں، ناہید سے کی ہے سرگوشی، پروین سے رشتے جوڑے ہیں۔ اس بزم میں تیغیں کھینچی ہیں، اس بزم میں ساغر توڑے ہیں، اس بزم میں آنکھ بچھائی ہے، اس بزم میں دل تک جوڑے ہیں۔ اس بزم میں نیزیں پھینکے ہیں، اس بزم میں خنجر چومے ہیں، اس بزم میں گر کر تڑپے ہیں، اس بزم میں پی کر جھومے ہیں۔ آ کے ہزاروں بار یہاں خود آگ بھی ہم نے لگائی ہے، پھر سارے جہاں نے دیکھا ہے یہ آگ ہمیں نے بجھائی ہے۔ یہاں ہم نے کمندیں ڈالی ہیں، یہاں ہم نے شبخو مارے ہیں، یہاں ہم نے قبائیں نوچی ہیں، یہاں ہم نے تاج اتارے ہیں۔ ہر آہ ہے خود تاثیر یہاں، ہر خواب ہے خود تعبیر یہاں، تدبیر کے پائے سنگی پر جھک جاتی ہے تقدیر یہاں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ اس گل کدائے پارینہ میں پھر آگ بھڑکنے والی ہے، پھر ابر گرجنے والے ہیں، پھر برق کڑکنے والی ہے۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئے رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا، ہر سرو و سمن پر برسے گا، ہر دشت و دمن پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا، ہر شہر طرف پر گرجے گا، ہر قصر طرف پر کڑکے گا۔ یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ 1936 میں مجاز نے اپنی یہ مشہور نظم نظر علی گڑھ لکھی، اور اس نظم کے کچھ حصے ہم بطور ایم یو ترانے کے گاتے ہیں۔ اگر ملکوں کے قومی ترانوں کی بات چھوڑ دی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گائے جانے والے نغموں میں سے ایک ہے، جسے دنیا بھر میں پھیلے الیگز بہت ہی جوش و خروش سے گاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور نہ صرف گانے والے بلکہ سننے والے بھی بہت متاثر اور محظوظ ہوتے ہیں۔ اس ترانے میں اردو کے کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کو ہم آج کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں ان کو ایکسپلین کیا جائے۔ صرف یہی نہیں، اس نظم کی، اس ترانے کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب مجاز نے پہلی بار اس کو لکھ کر پیش کرنا شروع کیا، یا انہوں نے یونین ہال میں جب اس کو پڑھا، تو اس وقت کے پرو وائس چانسلر احمد حلیم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور جب یہ لائنیں آئیں، یہاں ہم نے کمندیں ڈالی ہیں، یہاں ہم نے شبخو مارے ہیں، یہاں ہم نے تاج اتارے ہیں، تو وہ
اس سے خفا ہو کر وہاں سے چلے گئے، اور اس وقت مجاز نے بھی اس نظم کو ادھورا چھوڑ دیا اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ وقت کے بعد یونین ہال کے لان میں اپنی اس ادھوری نظم کو انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد 1954-55 میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے کہنے پر بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ خان اشتیاق صاحب نے اس نظم کے کچھ حصوں کو دھن دینے کا فیصلہ کیا اور کچھ حصوں کی دھن بنائی اور اپنی یونیورسٹی کو یہ لازوال تحفہ دیا۔ ستمبر 1954 میں اشتیاق صاحب نے اسٹوڈنٹس یونین پریزیڈنٹ احمد سعید صاحب سے اس ترانے کو پیش کرنے کی گزارش کی، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ایک پروگریسو رائٹر مجاز کی لکھی ہوئی نظم ہے، لیکن وائس چانسلر صاحب کی اجازت کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ 17 اکتوبر 1954 اشتیاق صاحب اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ صالح نحیر، غلام حیدر، اعجاز اور فصیح صاحب کے ساتھ جب اسٹریچی ہال کے اسٹیج پر پہنچے اور ایس ایس ہال کے میوزک کلب کے سیکرٹری جناب عزت یار خان نے ہارمونیم پر اس کی دھن چھیڑی تو پورا اسٹریچی ہال یہ میرا چمن کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تاریخ لکھی گئی اور اشتیاق صاحب نے اور مجاز نے مشترکہ طور پر یونیورسٹی کو یہ ایک کبھی نہ بھلائے جانے والا تحفہ دیا۔ اس کے ایک سال کے بعد مجاز کا انتقال ہو گیا، لیکن مجاز کے نام کی مہر ہر علیق کے دل پر لگی ہوئی ہے۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ یہاں مجاز نے اپنی اس درسگاہ کو ایک چمن یعنی ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور خود کو بطور طالب علم بلبل مانا ہے، جو کہ ایک بہت خوبصورت آواز والی خوبصورت چڑیا ہوتی ہے۔ اس مصرعے کا سار یہ کہ یونیورسٹی ایک باغ ہے، یہ درسگاہ ایک چمن ہے۔ اس باغ میں دنیا بھر سے آئے طالب علم چہکتی ہوئی بلبلیں ہیں جو اپنے نغمے گاتے پھرتے ہیں۔ سرشار نگاہ نرگس ہوں، وابستہ گیسوئے سنبل ہوں۔ سرشار یعنی کسی چیز میں بہت نہا جانا، تو نرگس یعنی ڈیفوڈلز بہت خوبصورت خوشبو والے پھول ہوتے ہیں۔ سنبل بھی ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے، یعنی یہ کہ میں اس جگہ کے فلورل سینٹ، یہاں کے پیڑ پودوں کی خوشبو اور یہاں کے ماحول کی خوشبو میں نہایا ہوا ہوں۔ جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے، اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ طاق یعنی پرانی عمارتوں میں روشنی کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں کا اوپر دیے یا شمع جلائی جاتی تھی، اور حرم یعنی مقدس خانہ کعبہ۔ جوئے حیات یعنی سپرنگ، سٹریم اور ریور آف لائف، یعنی یہ کہ جو علم، ایمان اور نور کی روشنی حرم سے نکلتی ہے، ویسی ہی روشنی ہماری اس مادر درگاہ سے بھی نکلتی ہے، اور اس دشت یعنی اس پوری یونیورسٹی کی زمین پر چاروں کونوں پر زندگی یعنی آپٹمزم کی ایک ندی بہتی ہے۔ ہر شام ہے شام مصر یہاں، ہر شب ہے شب شیراز یہاں، یعنی یہاں کی شاموں کی رونق مصر کے بازاروں کی چہل پہل کی طرح ہے اور ہر شب شیراز کی راتوں کی طرح ہے۔ پرانے زمانے میں مصر کے بازاروں کی رونق پوری دنیا میں بہت مشہور تھی، اور شیراز جو کہ ایران کا ایک شہر ہے، شیراز کی راتوں کی ادبی محفلیں بھی بہت مشہور تھیں۔ اسی طرح یہاں شامیں بھی رونق والی ہوتی ہیں، اور راتوں میں جب اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی علمی نشستیں ہوتی ہیں۔ ہے سارے جہاں کا سوز یہاں اور سارے جہاں کا ساز یہاں۔ سوز کے معنی ہے مرثیہ، فیونرل سانگ، ماتم۔ ساز کے معنی ویسے تو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ہیں، لیکن یہاں مجاز نے آپسی یکجہتی یا ہارمنی کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی یہاں اس ادارے میں تمام انسانوں کے درد کو محسوس کیا جاتا ہے
اور ساتھ ہی یہاں کا ساز پوری دنیا میں بجتا ہے اور یہاں سے آپسی بھائی چارے کا پیغام بھی جاتا ہے۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی، یعنی اس زمین پر اس درسگاہ میں پڑھنے والے طلباء میں ایک جنون ہے، ایک دیوانگی ہے، اپنے ادارے سے عشق ہے، اور جیسے پتنگے پروانے شمع پر نوچھاور ہوتے ہیں ویسے ہی یہاں کے طالب علم بھی اپنی اس مادر درسگاہ پر جان نثار کرتے ہیں، اس کے وفادار ہیں اور تا عمر اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہ شہر طرب رومانوں کا، یہ خلد بریں ارمانوں کی، شہر طرب یعنی میوزیکل سٹی، اس شہر میں ایک لے ہے، یعنی اس شہر میں موسیقی سے رومانٹسزم ہے، یہاں کا ماحول بہت رومان پرور اور خوشیاں دینے والا ہے۔ خلد بریں یعنی اونچی جنت، یہ درسگاہ ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کی جنت ہے، جہاں ہم اپنے ارمانوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور تعلیم و تربیت کا سبق لے کر دنیا میں جاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں، گائے ہیں وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں۔ یہاں افتاد سے مراد ہے ابتدا، یعنی تعلیم حاصل کر کے زندگی میں کامیابی کی اڑان کا ہنر ہمیں ہماری اس درسگاہ سے ملتا ہے، یعنی یہ اس درسگاہ نے ہمیں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اڑنا سکھایا ہے۔ گائے ہے وفا کے گیت یہاں، یعنی ہم نے یہاں اپنے ملک، اپنے ادارے سے وفاداری کے عہد کو جنون کی حد تک نبھایا ہے اور اسے نغموں میں ڈھالا ہے۔ اس بزم میں تیغیں کھینچی ہیں، اس بزم میں ساغر توڑے ہیں، اس بزم میں آنکھ بچھائی ہے، اس بزم میں دل تک جوڑے ہیں، یعنی ضرورت پڑنے پر یہاں کے طالب علم تلواریں میان سے کھینچ سکتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر تحریک آزادی کے دور کا ذکر ہے، جس میں AMU کے اسٹوڈنٹس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پھر اسی بزم یعنی محفل یعنی درسگاہ میں ہم نے یاروں کی محفلیں بھی سجائی ہیں اور غیروں کا استقبال یا ویلکم بھی آنکھ بچھا کر کیا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل تک جوڑے ہیں، یعنی اگر کسی سے ناراضگی یا رنجش ہوئی بھی ہے تو بھی ہم نے محبت سے معاملات سلجھائے ہیں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں، یعنی یہ زمین اتنی مقدس ہے کہ آسمان بھی اپنی بلندی سے، اپنی اونچائی سے جھک کر اس زمین کے ذرات کو چومتا ہے، اور خود ہم نے آنکھوں سے باطل یعنی جھوٹ اور فریب کی شکست یہاں پر دیکھی ہے اور حق سچائی کی جیت دیکھی ہے۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، یہاں سے علم کا جو بادل اٹھے گا وہ تمام دنیا کو سیراب کرے گا، اس کی تشنگی، اس کی پیاس کو بجھائے گا۔ ہر جوئے رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا۔ جوئے رواں یعنی بہتے پانی پر، یعنی ندیوں پر، کوہ گراں یعنی اونچے اونچے پہاڑوں پر بھی برسے گا۔ یہاں کے طالب علم پوری دنیا میں اپنے علم کے ساتھ چھا جائیں گے۔ ہر سرو و سمن یعنی ہر پیڑ، ہر پھول پر برسے گا، خود اپنے چمن یعنی اپنی زمین، اپنے ملک پر برسے گا اور غیروں کے ملکوں پر بھی برسے گا۔ یہ علم کا بادل ہمیشہ برسا ہے، ہمیشہ برستا رہے گا۔ ہر شہر طرف پر گرجے گا، ہر قصر طرف پر کڑکے گا، یعنی علم کا یہ بادل ہر اس شہر پر برسے گا جو علم کی اہمیت سے ناواقف ہے یا جو جہالت کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ علم کا بادل دنیا کی رنگینیوں، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے محلوں پر بھی بھاری گرج سے برس کر انہیں علم کی اہمیت سے واقف کرائے گا۔ جو اب یہاں سے اٹھے گا